بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق سورہ عصر کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ روایات اس سلسلے میں بیان ہوتی ہیں، اور ایک روایت وہ ہے جو الواحدی کے الوسیط میں بیان ہوئی ہے، اور اسی ایک قسم کی ایک اور روایت ہے جو تفسیر ثعلبی میں بیان ہوئی ہے۔ دونوں کے اتفاق سے جو چینز آف نریشن ہیں، ان کی اسناد ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، اور ان کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں میں ابھی ان کا تذکرہ کروں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ روایات بالکل قابل اعتبار نہیں ہیں، تاہم ان کے جو متن ہیں یعنی آپ کے سامنے وہ آ جائیں۔ جہاں تک الواحدی کا متن ہے جو ان کی الوسیط میں نقل ہوا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ والعصر غفر اللہ لہ وکان ممن تواسی بالحق و تواسی بالصبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ عصر کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کرے گا، اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ یہ وہ متن ہے جو الوسیط میں ہے۔ جہاں تک ثعلبی کی جو تفسیر ہے اس کا متن کا تعلق ہے، تو اس میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ روایت جو ہے، یہ دونوں روایتیں بلکہ ابی ابن کعب سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ والعصر ختم اللہ لہ بالصبر وکان مع اصحاب الحق یوم القیامہ۔ یعنی جس شخص نے بھی سورہ عصر کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ صبر کی مہر اس پر کر دیں گے، یعنی اس کو ایک بہت صابر شخص بنا دیں گے، اور اس کا قیامت کے دن جو انجام ہے وہ اصحاب حق میں سے ہوگا، یعنی اہل حق میں سے وہ ان کا انجام ہوگا، اور وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا وہاں پہ۔ ان روایات کی جو اسناد ہیں، ان میں جو دونوں کی دونوں اسناد میں ہارون ابن کثیر اور سلام ابن سلیم المدائنی دو شخصیات موجود ہیں جو انتہائی مجروح ہیں، اور اسی وجہ سے جو چین آف نریشن ہے الوسیط کی، جس میں جو کہ نقل ہوئی ہے الواحدی کے الوسیط میں، اس کو ابن حجر نے موضوع قرار دیا، یعنی گھڑی ہوئی روایت قرار دیا ہے۔ تاہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں ہی اسناد کے اندر ہارون ابن کثیر اور سلام ابن سلیم المدائنی موجود ہیں۔ جہاں تک ہارون ابن کثیر کا تعلق ہے، تو ان کو ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں مجہول درج کیا، اور یہ بتایا ان کے والد صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے، ابو حاتم نے تبصرہ کیا، بتایا کہ یہ ایک مجہول آدمی، ان نون آدمی ہے، ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ اور سلام ابن سلیم المدائنی جو ہیں یہ انتہائی مجروح ہیں، اور عباس ابن دوری جو ہیں وہ ابو بکر ابن ابی خیثمہ سے، یہ دونوں حضرات جو ہیں یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ جو یحییٰ ابن معین کی جو رائے ہے سلام ابن سلیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لیسا بشیء، اور احمد بن سعد ابن ابی مریم جو ہیں وہ بھی یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ابن معین کی ایک اور رائے یہ ہے کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، یعنی یہ انتہائی کمزور ہے حدیث کے معاملے میں، اور ان کی روایتیں نہیں لکھی جاتی۔ محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی یہ کہتے ہیں کہ لیسا بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ غیر ثقہ، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ابو زرع اور ابو حاتم نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ ہو گئے، اتھارٹیز نے ان کو ترک کر دیا ہے، اور امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے، اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ لیسا بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ ابو القاسم البغوی کہتے ہیں ضعیف الحدیث جداً، یعنی حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں یہ، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ متروک ہیں، ترک کیا گیا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کذاب، یعنی جھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی جو چین آف نریشن جو الوسیط میں پائی جاتی ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بالکل گھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس پہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اس وجہ سے۔ جو دوسری روایت کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس میں بھی اتفاق سے ہارون بن کثیر بھی موجود ہیں اور سلام ابن سلیم بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ان روایات کی موجودگی میں یہ دونوں کے دونوں متون جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ساقط الاعتبار ان کو ہم قرار دیں گے، اور کسی بھی لحاظ سے ان کو ہمیں رلائی نہیں کرنا چاہیے۔ سورت کو پڑھنے کے جو فضائل ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر سورہ کے آخر میں اکثر تفاسیر میں درج ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ روایات بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان پہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بھی واضح ہے۔ سورہ کو پڑھنے کے جو فضائل ہیں اگر ہم سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کا اصل طریقہ یہ ہے، جیسے کہ میں بار بار اس طرف اشارہ کرتا رہا ہوں، کہ ہم اس سورہ کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کے پیغام پر غور کریں، اس پیغام پر دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں ہم نے فالو کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ خیر و برکت اگر ہم نے سمیٹنی ہے سورہ کی، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، نہ کہ یہ طریقہ ہے کہ کمزور اور ضعیف اور موضوع روایات کے پیچھے پڑھ کے ہم اپنے عمل سے بالکل دستبردار کر لیں اپنے آپ کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔